نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 157، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَلَئِن اور ضرور اگر قتلتم تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او یا متم تم فوت کر دیے جاؤ، لمغفرۃ البتہ معافی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، خیرن کہیں بہتر، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ بخشش رحمت مومن کی منزل ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور البتہ اگر تم مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم یا مر جاؤ تم خود ہی قتل کیے بغیر، قتل کے بغیر میدان جنگ کے لیے نکلے، کسی دشمن کے ہاتھوں مارے جانے کی بجائے خود ہی مر گئے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، لکھا اللہ نے ضروری ہے، اور انسان ضرور وہاں جا کر ہی مرے، یعنی میدان جنگ میں، تو جہاں لکھی ہے اس کی موت وہاں اسے موت آ کر رہے گی، کسی کی تلوار سے مرے یا پھر یہ کہ گھر پر موت آئے۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ البتہ بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت ہے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، دنیا کا مال و دولت، ایسی موت جو مغفرت اور رحمت لائے، جو دنیا کے سارے مال و متاع سے بہتر ہے۔ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، اچھی موت نصیب ہو، تو یہ اس کے لیے دنیا کی ڈھیروں دولت سے بہتر ہے۔ انسان کو اس سے زیادہ چاہیے کیا کہ اس کا رب اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس سے خوش ہو جائے، اس پر اپنی رحمت کا جنت میں داخل کر دے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ایک لمحہ کے لیے بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کریں، لیکن موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اعمال ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ موت سے مت ڈرو، موت سے مت گھبراؤ، اگر اللہ کی راہ میں مرو گے یا مارے جاؤ گے، یعنی اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے تو کیا ملے گی؟ جنت۔ کیونکہ رحمت کا ایک معنی ہوتا ہے جنت بھی کیا جاتا ہے، تو پھر لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت بھی ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ کی طرف سے کچھ ملے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً آپ کو کوئی چیز ملے، ایک چیز عام انسان کی طرف سے ہے، وہ ملی آپ کو، اور ایک کسی خاص انسان کی طرف سے ملی، فرق ہوتا ہے نا۔ کوئی انسان ہمیں یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو خوشی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے اللہ کی طرف سے کچھ ملے تو کوئی بھی عنایت جو صرف رب کی طرف سے ہو وہ بہت بڑی عنایت ہے، دنیا کے ہر مال و متاع سے بہتر ہے۔ تو انسان کی نظر کس پر رہنی چاہیے؟ دنیاوی دولت پر نہیں، دنیاوی چیزوں پر نہیں، مادی چیزوں پر نہیں، اس سے اوپر بڑھ کر دیکھیے۔ اس سے اوپر بڑھ کر کیا ہے؟ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور وہ کام کریں جسے وہ پسند کریں۔ پھر ہم جس سے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، اور اس صورت میں وہ بہت ساری صفات آ رہی ہیں جن پر اللہ کی محبت کا وعدہ ہے۔ یہ کام کرو گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک مومن کی الٹیمیٹ یہ خواہش ہوتی ہے کہ
میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ باقی جو کچھ انسان جمع کرتا ہے وہ کہاں رہ جاتا ہے؟ ساتھ تھوڑی جاتا ہے۔ پہلے بھیجیں گے تو جائے گا، خود ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی ما فیہا سے بہتر ہے۔ جس کو جنت مل جائے اس نے یہ دنیا کیا کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔